مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقاریب۔ مزار قائد پر اعزازی گارڈز کے فرائض پاک فضائیہ کے سپرد۔ ایئر وائس مارشل شکیل غضنفر نے خطاب کیا کہ 65 کی جنگ ہماری بقا کی جنگ تھی، 4 گنا بڑے حریف کے عزائم خاک بنائے۔ لاہور میں مزار اقبال پر پنجاب رینجرز کے دستے نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ جہلم، گجر خان، ٹوبہ ٹیک سنگھ، شرکپور، قصور، خوشاب میں شہداء کی قبروں پر حاضری۔ فاتح خان کی گئی ثوابی میں شہید کیپٹن کرنل شبیر خان کے مزار پر بھی تقریب۔ بھارتی ٹینکوں کے قبرستان چونڈا میں یادگار شہداء پر پاک آرمی کے دستے کی سلامی۔ یوم دفاع کی مناسبت سے پشاور اور لنڈی کوتل میں ریلی، کوئٹہ میں بھی سائیکل ریلی نکالی گئی۔ اپوزیشن رہنما شہباز شریف کی منامہ میں یادگار شہداء پر فاتح خوانی۔ میڈیا گفتگو میں کہنا تھا، ہم اپنے غازیوں اور شہیدوں کی وجہ سے آج آزاد ہیں، آج دشمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے، ہماری آنے والی نسلوں کی یادوں میں شہید ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وفاقی سیاسی قوتیں نظریہ پاکستان کی علمبردار ہیں۔ اے وطن تو سلامت رہے، شاد رہے، آباد رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا یوم دفاع پر پیغام۔ 65 کی جنگ کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام، یقیناً رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے بھی ٹویٹ کیا کہ پوری قوم غیر متزلزل عزم اور اعتماد کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہداء اور پاک فوج کے جوانوں کو سلام۔ کراچی میں دہشت گردوں کا راج ختم کر دیا، اب شہر کی ترقی پر کام کریں گے۔ بلاول بھٹو کا کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے پر خطاب۔ مزید بولے کہ عوام ساتھ دیں تو وفاق سے NFC ایوارڈ چھین کر رہیں گے۔ شہر کے نالے انصاف کے ساتھ صاف کریں گے، نیا گھر دینے تک کسی کا گھر نہیں توڑیں گے۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے 1113 ارب روپے کا پیکیج۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں، وزیر اعظم کا بڑا پیکیج کراچی اور سندھ کی عوام کی دیکھ بھال کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نگرانی میں پیکیج کا نفاذ مؤثر اور تیز ہوگا۔ دادو کے قریب دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، کچے کے 50 سے زائد دیہات لپیٹ میں آ گئے۔ خوشاب میں بھی برساتی پانی سے تباہی، کئی کالونیاں ڈوب گئیں۔ خانیوال میں شدید بارشوں سے کپاس کی فصل کو شدید نقصان کا خطرہ، کاشتکار پریشانی سے دوچار۔ بھارتی افواج کی ایک بار پھر LOC پر اشتعال انگیزی، دفتر خارجہ میں بھارت کے سینئر سفارتکار کی طلبی۔ ترجمان کے مطابق بلا اشتعال فائرنگ اور شہریوں کو زخمی کرنے پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ چین میں عالمی تجارتی میلے کا آغاز، موجودہ اور مستقبل کی جدید ترین ٹیکنالوجیز کی نمائش۔ 5G، 8K اور ورچوئل ریئلٹی کے حیران کن استعمال نے دیکھنے والوں کو دنگ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں رخشان میر اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ۔ نیا گھر دینے تک کسی کا گھر نہیں توڑیں گے، بلاول بھٹو کا کراچی کے علاقے KDA چورنگی اور یوسف گوٹ کے دورے پر خطاب۔ مزید بولے، کراچی میں دہشت گردوں کا راج ختم کر دیا، اب شہر کی ترقی پر کام کریں گے۔ مزید کہا کہ عوام ساتھ دیں تو وفاق سے NFC ایوارڈ چھین کر رہیں گے، شہر کے نالے انصاف کے ساتھ صاف کریں گے۔ بلاول بھٹو نے اعلان کیا ہے کہ جب تک نئے گھر نہیں بنتے کسی کا گھر نہیں توڑا جائے گا۔ کراچی کے علاقے KDA چورنگی اور یوسف گھوٹ کا دورہ کیا اور دورے کے دوران خطاب میں کہا کہ کراچی میں دہشت گردوں کا راج ختم کر دیا۔
कमांडेंट म्यूनिद राइफल्स कर्नल आफ्ताब आलिम ने शहीद की आखिरी आरामगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई, जबकि एफसी बलोचिस्तान के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तुर्बत के इलाके पठान कहोर में भी तकरीब का इनाकाद किया गया। एफसी के आला अफसरान, MPA एहसान शाह और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की है। तकरीब से कबल शहीद मेजर जमाल शेरान की कब्र पर फूल चढ़ाए गए और सलामी दी गई। यूब में भी यौम दिफा की मुनासबत से रैली निकाली गई। शुरका ने मुख्तलिफ शाहराहों पर मार्च भी किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और हैदराबाद में भी यौम दिफा के मौके पर जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज भट्टी से। शराज, बताइएगा आवाम में किस कदर जोश जज्बा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 6 सितंबर यौम दिफा के पाक फौज के शहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए हैदराबाद में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एक पंडाल लगाया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों के जो शुरका हैं वो रैलियों की शक्ल में पहुँच रहे हैं। या इस पंडाल में रैलियों के शुरका का भी इस्तकबाल किया जा रहा है और पाक फ़ौज को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। पाक फ़ौज की हिमायत में नारेबाजी की जा रही है, पाकिस्तान की हिमायत में नारेबाजी की जा रही है। 6 सितंबर यौम दिफा वो दिन है जिस दिन पाक फ़ौज के जवानों ने ना सिर्फ मुल्क दुश्मन आर्मी को पीछे धकेला बल्कि पेशकदमी करते हुए कामयाबी हासिल की। शुरका ने पाकिस्तान के झंडे उठा रखे हैं, बल्कि कश्मीर के झंडे भी हाथों में उठाकर कश्मीरी भाइयों से भी यकजहती का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के शुरका मौजूद हैं जो पाक फ़ौज और पाकिस्तान की हिमायत में नारेबाजी कर रहे हैं। जी शुक्रिया शराज भट्टी आगाह करने के लिए। अभी रुख करें सखर का, तो सखर में भी यौम दिफा के हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे बुलंद करते रहे। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद पाशा से। सज्जाद पाशा, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सखर में भी यौम दिफा भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मादरे वतन के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज सुबह से ही सखर में रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो रैली का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर जो रैली के शुरका हैं वो पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे जो हैं वो बुलंद कर रहे हैं। जो फ़ौजी शहीद हुए थे उन सबको खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है और यहाँ के शुरका का कहना है कि वो हर मुश्किल वक्त में जो है अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। जी नाज़रीन, मुस्तकबिल में बेरोज़गारी के डर से मॉर्टगेज की भारी रकम देने में मोहतात रवैया इख्तियार किया जा रहा है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च के आगाज़ में कर्ज लेने वाले 979 डील्स में से घर की कीमत का 10% डिपॉजिट जमा करवाकर डील का इंतखाब करते थे, जिसमें नुमाया कमी आ चुकी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से बरतानिया में कसाद बाजारी और इक्तिसादी तनज़ली की वजह से मार्गेज लेंडर्स में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिफॉल्ट के खदशात की वजह से कर्ज देने के बारे में लेंडर्स पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। कुछ बड़े लेंडर्स पहले ये कह चुके हैं कि वो फिलहाल फारिग अफराद की दरखास्तों पर गौर नहीं करेंगे। पहली बार कर्ज लेने वालों को शदीद मसाइल का सामना है, क्योंकि आमतौर पर इनके पास डिपॉजिट इस्तेमाल करने के लिए सेविंग्स कम होती हैं। मनी फैक्ट से मुंसलिक रॉकेल स्प्रिंगलर ने कहा है कि इन मुमकिन खरीदारों के लिए सूरत हाल बड़ी मायूस कुन है। उन्होंने मजीद कहा कि जो अफराद प्रॉपर्टी के कारोबार में कदम रखने के ख्वाहां थे वो अब अपने मंसूबों को रोक रहे हैं। ट्रेंटी फाइनेंशियल से ताल्लुक रखने वाले एरोन स्टीवर्ड ने कहा कि लेंडर्स को अपने खातों में तवाजुन बरकरार रखना पड़ता था। मार्गेज के लिए अप्लाई करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड अफराद से मजीद मालूमात बशमूल बैंक स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स की तफसीलात के लिए कहा जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि पोस्ट लॉकडाउन सूरत हाल में घरों की खरीदारी और कीमतों में इजाफा होगा। ताहम तवक्को की जा रही है कि यह मामूली तेजी बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि मुलाजमतों के खात्मे में इजाफा हुआ है। गुलाम हुसैन ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके। लॉकडाउन की पाबंदियां नरम होने के बाद बरतानिया में कारोबारी सूरत हाल क्या है, इस पर देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हुई है इस कोरोना वायरस से, इसलिए कि ये एक ऐसी वबा आई है पूरी दुनिया के अंदर, हमें मालूम नहीं था और कभी किसी को मालूम नहीं था कि पूरी दुनिया इससे लॉकडाउन हो जाएगी। बहरहाल जो यूके ने इस वक्त बिजनेसमैनों के साथ किया है, एक इसको सलूट है खुदा की कसम। मैं एक चीज़ कहूँगा आपको
کہ پوری دنیا میں اتنی فیسلٹیز نہیں ملی جتنی گورنمنٹ نے ہم کو یہاں پر دی ہے. ہر بزنس مین کو کھڑا کر دیا اپنے پاؤں کے اوپر. کووڈ کی وجہ سے جس طرح کے سارے بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں, اس طرح پاکستانی جو بزنس مین ہیں وہ بھی کافی زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں, لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ کی اسکیمز تھی, گرانٹس تھیں, اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہیلپ ہوئی ہے. جو ریسٹورینٹس کے لیے اسپیشل انہوں نے پیکیج دیا, اس کے لیے فیملیز کچھ افیکٹ تھیں جو جن کے پاس ویزاز نہیں تھے یا جن کے اوپر ویزاز کی کنڈیشنز تھی, ان کو تھوڑا سا ایشوز تھا. لیکن یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی میں ایک یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کافی لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہے. کووڈ سے پہلے جو بزنسز تھے اسپیشلی ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں کافی وہ نقصان ہم نے دیکھا ہے, لیکن جب سے یہ گورنمنٹ نے ہیلپ آؤٹ اسکیم انہوں نے شروع کی تھی, اس کی وجہ سے کافی ہم نے ترقی دیکھی ہے اور کافی اچھا رسپانس تھا. کافی ہیلپ ہوئی ہے جی. گورنمنٹ نے جو ہیلپ آؤٹ اسکیم نکالی ہے اس کی وجہ سے بزنس کے اور بزنس کمیونٹی کو کافی فائدہ پہنچا ہے, لوگوں کو بھی کافی فائدہ پہنچا ہے. آئی تھنک یہ اگر نہ ہیلپ ہوتی تو بزنس جو ہے وہ کافی ڈراپ ہو جانے تھے. پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز. پاکستانی نژاد سابق ایم پی فیصل رشید کو کامن ویلتھ انٹرپرینیور کلب کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے. برطانیہ اور دیگر دولت مشترکہ ممالک اور پاکستان کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے عزم کے لیے فیصل رشید اپنی نئی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں نبھائیں گے. 92 نیوز کے نمائندے راجہ باجد سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. خوشخبری ہے یہ, اور بڑی ذمہ داری بھی ہے. یہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ پورے اوور 50 کنٹریز کے اندر انوالو ہے. تو اس کا مین مقصد تو یہ ہے کہ جو بزنسز ہیں وہ انٹریکٹ کریں ان کامن ویلتھ کنٹریز, ٹھیک ہے, اپنی ٹریڈ بھی بڑھائیں, اور جو ان کی پالیسیز ہیں گورنمنٹس کی ان آرڈر ٹو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ٹریڈ ڈویژنز ہوتے ہیں ان کو بھی گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے وہ جو ہے اپنی جو امپورٹس ہیں اور ایکسپورٹس کو جو آپ کے سرکاری دفاتر بھی ہیں ان کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور جو بزنس مین ہیں ان کے لیے کس طریقے سے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں. اچھا فیصل صاحب, پاکستان کے لیے اس کے اندر کتنی اپارچونیٹیز ہیں اور یہ پاکستان کے لیے کتنا زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے, کتنا بینیفٹ پاکستان اس سے اٹھا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں, ایسی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں آف کورس اس کے اندر جب آپ گورنمنٹس کے ساتھ بھی انگیج کرتے ہیں, ان کو فیڈ بیکس دیے جاتے ہیں, ان کو رپورٹس بنا کے دی جاتی ہیں کہ بھی یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ میں نے بھی کام کیا ہے, اور گورنمنٹس کے اندر کیا ہوتا ہے, ہمیں فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے جنرل پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ. دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ آن اٹس اون خود کبھی نہیں چل سکتی, ان کو پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی, پرائیویٹ سیکٹر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر نے پریکٹیکلی کام کیا ہوتا ہے. آپ کے جو ایم پیز بھی ہیں سارے, ان ہر بندے کی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے, لیکن جب آپ پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشنز بناتے ہیں ہر انسان کو ہر چیز کا تو نہیں پتہ ہو سکتا نا, تو مطلب اس کے اندر اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جب ہم پارلیمنٹ میں تھے ہماری ڈفرینٹ کمیٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ جو کمیٹیز کے اندر انیشیٹیوز جو ہوتے ہیں, انکوائریز جو ہوتی ہیں ان کو انیشیٹ کرتے ہیں, اور پاکستان آف کورس اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے اس وقت یو کے سے بزنس کرنے کی بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, کیونکہ یو کے جو ہے اوبیسلی بریکسٹ تو ہو گیا, لیکن اب اگر کوئی ڈیل نہیں ہوئی دسمبر کے بعد, دیٹس وین آفیشلی جو یو کے ہے وہ انٹرنیشنل اگریمنٹ, ٹریڈ اگریمنٹس کر سکتا ہے. تو اس میں پھر پاکستان شوڈ بی ویری پرو ایکٹیو, اور پاکستان کی گورنمنٹ اور ان کے جو ادارے ہیں ان کو بڑا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. میں اب نہیں, میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں, اور اس سے یہ لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے طوفان لورا سے متاثرہ لیک چارلز کے علاقوں میں گروسری اور گرم خوراک کی تقسیم. کونسل جنرل ہیوسٹن ابرار ہاشمی کا متاثرہ علاقے میں قائم ریلیف کیمپ کا دورہ. امدادی سرگرمیوں پر پاکستان تحریک انصاف ٹیکساس کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. اس کے حوالے سے رپورٹ کریں گے خرم شہزاد. سمندری طوفان لورا سے بری طرح متاثر ہونے والی ریاست لوزیانہ کے علاقے لیک چارلز میں متاثرین کے لیے امدادی کام شروع کرنے والے پاکستانی نیاد امریکی سماجی کارکن ندیم عباسی کی مدد کے لیے پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور تعاون کیا. بزنس مین شاہد جاوید اور طاہر جاوید سمیت پاکستان تحریک انصاف ٹیکساس کی قیادت اور ان کے درجنوں رضاکار متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور ڈرائیو تھرو کے ذریعے ہزاروں ضرورت مند افراد میں اشیاء ضروریات تقسیم کی. سخت گرمی کے باوجود کمیونٹی رہنماؤں اور رضاکاروں نے اپنے ہاتھوں سے 6 گھنٹے تک کھانوں کے پیک بنا کر لوگوں میں تقسیم کیے. ہم آج لیک چارلز لوزیانہ جہاں پہ ہریکین لورا نے تباہی کی ہے اس میں موجود ہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ.
اور کمیونٹی کی والنٹیئرز کے ساتھ ڈسٹریبیوشن کے لیے اکنا ریلیف، رائس لینڈ، ابن سینا اور سارے جو والنٹیئرز یہاں پہ لوکل موجود ہیں اپنی پاکستانی کمیونٹی اور لارجر کمیونٹی کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، ہمدردی کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں. سب کو بہت بہت شکریہ کہ دے آر ہیلپنگ اینڈ سپورٹنگ جو ہماری ڈسپلیسڈ افیکٹیز ہیں ہماری نیبرنگ اسٹیٹ میں، ساؤتھ ویسٹ لوئزیانا میں اینڈ لیک چارلز. بہت زیادہ ڈیوسٹیشن یہاں ہو چکے ہیں ڈیو ٹو ہریکین لورا، اور بہت بہت شکریہ کہ ایوری ون پٹنگ ان دیئر سپورٹ، دیئر ٹائم، کنٹریبیوشنز ان لوگوں کو جو ڈسپلیسڈ ہیں اور افیکٹڈ ہیں ان کی مدد کرنے میں. نہ صرف ہم مسلمانوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم اپنی مسجد کے بالکل ساتھ اسلامک جو مسجد ہے لیک چارلز کی، اس کے انڈر یہاں پر ہر جو بندہ آ رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سب کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ ایک گڈ جسچر ہے جو ہم لوگ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوکل لوگوں کو کہ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ سرکل والے بھی آ جائے ہوئے ہیں، کونسل جنرل صاحب بھی آج تشریف لائے ہیں. تو یہ ایفرٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا. اس موقع پر کونسل جنرل ابرار ہاشمی نے پاکستانی کمیونٹی کے جذبے کو سراہا اور کہا ہر مشکل وقت میں پاکستانی کمیونٹی کا کردار مثالی اور قابل فخر رہا ہے. ریلیف کیمپ پر گفتگو کرتے ہوئے سماجی شخصیت شاہ جاوید، راشد بخاری، فرحانہ سواتی، صالح جبار، شیخ شہادت اور اشرف عباسی نے ضرورت مند افراد کی مدد کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن. آپ کو بتائیں کہ روس کی تیار کردہ کرونا وائرس کی ویکسین ابتدائی مرحلے میں کامیاب ہو گئی ہے. بین الاقوامی جریدے نے انکشاف کیا ہے کہ روس نے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی، جس کے ابتدائی طبی نتائج کے دوران مریض میں کوئی منفی اثرات رونما نہیں ہوئے. مزید تفصیلات کے لیے شاہد گھمن کی رپورٹ. روس کی تیار کردہ کرونا ویکسین ابتدائی مرحلے میں پاس ہو گئی. بین الاقوامی جریدے کے مطابق روس نے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لی، جس کے ابتدائی طبی نتائج کے دوران مریضوں میں کوئی منفی اثرات رونما نہیں ہوئے اور ان میں اینٹی باڈیز بھی بننے لگے. روس نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ ویکسین کو سپوٹنک وی کے نام سے پہلے ہی منظوری مل چکی ہے. یہ نام 1957 میں خلا میں بھیجے گئے پہلے مصنوعی سیارے پر رکھا گیا. یورپی سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی ویکسین کا فوراً استعمال خطرناک ہو سکتا ہے. دوسری جانب روس نے تحقیق پر کی جانے والی تنقید کی مذمت کر دی. جریدے کے مطابق روسی محققین نے 2 چھوٹے چھوٹے ٹرائل کیے، جن میں 38 صحت مند افراد کو 2 حصوں میں حفاظتی ٹیکے لگائے گئے. ٹرائل میں ہر شخص کو ویکسین کے پہلے حصے کی خوراک اور پھر 21 دن بعد دوسرے حصے کے ساتھ بوسٹر دی گئی. ان افراد کی 42 دن میں نگرانی کی گئی اور ابتدائی 3 ہفتوں کے اندر تمام اینٹی باڈیز تیار ہو گئیں. خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب وومن سیکرٹری جدہ ریجن ثنا شعیب کو پارٹی عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے. ثنا شعیب پر ڈپٹی ویلفیئر سیکرٹری شمائلہ شہزاد کی جانب سے ممبرشپ کی مد میں رقم ہڑپ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا. اسی کی تفصیلات عدیل ریاض کی رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف وومن سیکرٹری جدہ ریجن ثنا شعیب کے خلاف ڈپٹی ویلفیئر سیکرٹری شمائلہ شہزاد کی جانب سے ممبرشپ کی خود برد کا الزام عائد کیا گیا تھا، جس پر پارٹی کی آرگنائزیشن آف اوورسیز کمیٹی نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد وومن سیکرٹری کو قصوروار قرار دیتے ہوئے فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا. فیصلے پر جدہ ریجن کے صدر کیسر جاوید، مکہ ریجن کے سابق صدر ریاض شاہین افریدی اور دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف نام ہی احتساب کا ہے اور اگر کوئی بھی کرپشن کرتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا، چاہے پارٹی کے اندر ہو یا کوئی باہر، سب کا احتساب ضروری ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو نعرہ ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی، ڈسپلن اور احتساب ہے. تو جب تک پاکستان تحریک انصاف میں یہ ڈسپلن قائم رہے گا تب تک پی ٹی آئی گرو بھی کرے گی اور مزید پروگرس بھی کرے گی ہر چیپٹر میں، تو چاہے پاکستان میں ہو یا اوورسیز. اب کافی ایگزامپلز ہمارے پاس سیٹ ہو چکی ہیں ود ان پارٹی، پاکستان میں بھی اور اوورسیز میں بھی. تو امید کرتے ہیں کہ لوگ آئندہ سے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور میکسیمم کوشش کریں گے کہ ود ان دی رولز اینڈ ریگولیشن رہیں. اپریشیٹ کرتے ہیں اور پارٹی کی طرف سے جو بھی فیصلہ آیا تھا اور ہم اس کو منون تسلیم کریں گے اور اوپر سے لے کے نیچے تک جہاں بھی احتساب کی ضرورت ہوگی ہماری پارٹی کرے گی، ہم اس کو آن کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس فیصلے پہ بھی ہم یہی اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہوگا اور ہم جو دوستوں کے خلاف جو بھی اس طرح کے کوئی ڈیسیجن آئے اس سے پہلے یا یہ تو تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں، کھلے دل سے اپنے آپ کو ریویو کریں اور آئندہ ایسی چیزوں سے دور رہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں کہ بعد میں ہمارے خلاف اس طرح کے کیسز آئیں اور ایک
स्ट्रेस डेवलप हो पार्टी के अंदर। इनका मजीद कहना था कि पार्टी के आइन के मुताबिक अगर कोई फैसला होता है तो वो उसको खुले दिल से तस्लीम करते हैं और कमेटी की जानिब से गैर जानिबदार फैसला करने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।